اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی قرآن اور اپنے فرمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چھٹا سے پارہ سورۃ مائدہ کی کل 30 آیات تک میں نے ویلوگ بنایا تھا، آج میں 31 آیات سے بنا رہی ہوں۔ اور یہاں یہ ہے کہ وہ سود جو کھاتے ہیں اور جو بنی اسرائیل کو بھی خطاب ہے اور ہمیں بھی خطاب ہے، جو سود کھاتے ہیں اور جو جاسوسی کرتے ہیں، یعنی آج کل جو انگریزوں کی جاسوسی کر رہے ہیں، انگریزوں کے پٹھو بنے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم۔ اے رسول، اے میرے رسول، اے میرے پیغمبر، تمہیں غم میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر کی طرف۔ تمہیں غم میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر کی طرف۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان کی منہوں میں، زبانوں میں، ولم تؤمن، اور نہیں ہے ایمان ان کے دلوں میں، قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس تھوڑی سی آیات کا بہت بڑا مطلب ہے۔ اے رسول، تمہیں غم میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر کی طرف۔ آج کل پاکستان میں جو دوڑتا ہے امریکہ اور برطانیہ کی طرف، امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے جو بھی خطاب، جو بھی ان کو نصیحت ملتی ہے وہ آ کے کرتے ہیں، اور امریکہ اور برطانیہ میں رہ کر اپنے ملک کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اپنے مذہب کے پہ دبا لگا رہے ہیں، اپنے قوم کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ دوڑتے ہیں یعنی کفر کی طرف۔ یہ کفر ہے، برطانیہ، امریکہ، یہ کینیڈا، یہ سب کفر ہے، یہ کفر کی طرف دوڑتے ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یہ زبانی ایمان لائے، لا الہ الا محمد رسول اللہ کہتے ہیں، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ان کی دل ایمان نہیں لائے، ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور جو ایمان لاتے ہیں ان پہ سختی پڑی ہوئی ہے، وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو ایمان نہیں لاتے قرآن پر، اسلام پر، وہ آزاد پھر رہے ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں، وہ زیادتیاں کر رہے ہیں، وہ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، اللہ کے خلاف جا رہے ہیں، اللہ کے رسول کے خلاف جا رہے ہیں، دین اسلام کے خلاف جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمِنَ الَّذِينَ، بعض لوگ یہود احادوا، یہود سماؤن، بعض یہود ہیں۔ یہ اول جو خطاب تھا یہ مسلمانوں کو تھا، مجھے تھا، تم کو تھا، سب کو تھا، کہ تم کفر کی طرف نہ جاؤ، اسلام کی طرف آؤ، دل کی گہرائیوں سے اسلام کو قبول کرو، دل و دماغ کی گہرائیوں سے اسلام کے قبول کرو۔ ہم خالی منہ میں اسلام کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم یہودیوں سے بھی بدتر ہیں، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرماتے ہیں یہود کہ یہ کیا کر رہے ہیں اپنے دین کے ساتھ۔ وہ ظالموں، یہود اور نصارہ اپنے دین پہ مضبوط ہے، تم کیوں مضبوط نہیں ہو؟ تم کیوں اسلام پہ مضبوط نہیں ہو؟ تم کیوں اسلام کا مذاق اڑا رہے ہو پوری دنیا میں؟ بعض لوگ یہود ہیں، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، یہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی تھا۔ بعض یہودی ہیں جو جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ کی، یعنی اسلام پہ جھوٹ باندھتے ہیں، قرآن پہ جھوٹ مانتے ہیں، سماعون، جاسوسی کرتے ہیں، لقوم آخرین، قوم دوسروں کی، دوسری قوم کی جاسوسی کرتے ہیں۔ لم یاتو کا، نہیں آتے تمہارے پاس، یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، نہیں آتے تمہارے پاس، یہ اس کے لیے نہیں آتے تمہارے پاس کہ یہ اسلام قبول کریں، یہ اسلام پہ عمل کریں۔ یحرفون الکلمہ، اور بدلتے ہیں باتوں کو، اپنی کلموں کو، یعنی قرآن کی باتوں کو بدلتے ہیں، بعد اس سے مواد اپنی جگہوں سے۔ یہ ان کے قرآن ہو رہے ہیں، یہ قادیانیوں کے قرآن ہو رہے ہیں۔ ہمارا قرآن جو ہے، جس کی ذمہ واری اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے، اور روز قیامت تک اس میں فرق نہیں آئے گا، زیر زبر جزم میں فرق نہیں آئے گا۔
اور یہ بدلتے ہیں، یہ ہمارے مسلمان بھی چاہتے ہیں کہ یہ سود کی آیاتیں، جہاد کی آیاتیں یہ اسلام سے نکل جائیں، یہ چاہتے ہیں۔ یحرفون الکلمہ، بدلتے ہیں بعد اس کو اپنی جگہ کے، یقولون دے کہتے ہیں، ان اوتی تم، اگر دے دے تم کو تو تم پکڑ لو، ولم تؤتوا، اگر نہ دے فاحذروا تو چھوڑ دو۔ چونکہ یہ اس وقت یہودیوں میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ شادی شدہ جوڑے نے زنا کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بس اس کو کوڑے لگا دو، اور اس کو، چونکہ ان کا ایک آدمی عبداللہ بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ، وہ مسلمان ہو چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی میں، تو انہوں نے کہا کہ اس کو یہ بس کوڑے لگا کے اس کو چھوڑ دو، چونکہ اس کی جو سزا تھی تو وہ رجم تھی۔ رجم جو ہے تو وہ سنسار ہوتا ہے کہ ناف تک کا زمین میں دفن کر کے باقی کو پتھر اتنے مارتے ہیں، اتنے سنسار کرتے ہیں کہ وہ مر جاتا ہے۔ تو انہوں نے، یہودیوں نے ایک وہ بنایا کہ چلو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اگر وہ ہمیں ہماری مطابق اگر فیصلہ دے، وَإِنْ أُوتِيتُمْ، یقولون یہ کہتے ہیں، مِنْ أُوتِیتُمْ، اگر تمہیں دے هَذَا فَخُذُوهُ تو پکڑ لو، وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا، بس اگر نہ دے اس کا حکم تو تم چھوڑ دو اس کو۔ تو یہ جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو رجم ہے، یہ تو سنسار ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری کتاب میں تو نہیں ہے، ہماری کتاب میں تو یہ ایک بات نہیں ہے۔ چونکہ عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے تھے، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہماری کتاب میں ہے۔ جب انہوں نے بیان دی تو انہوں نے، جب تورات کو لایا گیا، تورات پڑھی گئی، تو تورات میں لکھا ہوا تھا کہ شادی شدہ جوڑا جو زنا کرے گا تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ تو پھر یہ منہ مکالے ہو کر، یہ جھوٹے بن کر یہ وہاں سے کچھ چلے گئے، کچھ نے اسلام قبول کر لیا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور جو کوئی ارادہ رکھے اللہ کے ساتھ فتنے تھے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ، ہرگز مالک نہیں ہے سوائے اللہ کے کچھ چیز کے۔ وہ جو ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے دین میں فتنہ ڈالے، یہ نواز شریف، یہ زرداری، یہ سارے اللہ کے دین میں فتنے ڈال دیں، یہ فضل رحمان خدا ان کو غرق کرے کہ اسلام کو قبول نہیں کرے، اسلام میں فتنہ ڈال رہے ہیں، تو جو ارادہ کرے فتنے کا اسلام میں، پس ہرگز مالک نہیں سوائے اللہ کے کس چیز کے، یہ مالک نہیں ہے کسی چیز کے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ، نہیں ارادہ رکھتا اللہ تعالیٰ، ان یطہر قلوبہم، کہ پاک کرے ان کو، دلوں کو۔ اللہ تعالیٰ جو اسلام کی طرف نہیں آتے، جو اسلام پر رغبت نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ اسلام پہ دو کالی ضرب لگاتے ہیں، اور اسلام کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، اور اسلام کو غلط قرار دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں رکھتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں خزی، رسوائی ہے، ان کے لیے دیکھو پل پل پہ انہوں رسوائی مل رہی ہیں، ذلیل ہو رہی ہیں۔ کل کا جو ان کا وہ تھا کنونشن تھا آن لائن، پوری دنیا نے اس کو سراہا ہے، پوری دنیا نے، اور نہیں سراہا تھے ان منکروں نے، نہیں سراہا جو دین سے منکر ہیں، جو اسلام سے منکر ہیں، جو ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، یہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔